یہ والے یہ جوڈو کراٹے کے ہیں یہ والے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد فیاض آذربائیجان باکو سے۔ کچھ بھائی نا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اسپورٹس کے حوالے سے نا کہ اسپورٹس کا کام یہاں کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں مجھ سے ایک رابطہ بھی کیا تھا بھائی صاحب نے، وہ ہوتے ہیں سیل کوٹ میں نا، تو ان کا کام ہے اس کا اسپورٹس کا نا، گلوز وغیرہ بناتے ہیں یہ، فٹ بال وغیرہ۔ تو یہ مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے بھائی اس کا کیسا کام ہے یہاں، تو اس کی میں نے ڈیٹیل دی تھی۔ ویسے میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو فردر دکھاتا بھی ہوں کہ یہاں نا کس طرح کے گلوز یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے میرے پاس ایک پیس پڑا ہوا ہے، میں ایک جگہ آیا ہوں تو میں نے وہاں دیکھا، میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاؤں بھی۔ اسپورٹس کا کام بیسیکلی یہاں بہت اچھا کام ہے یہاں اسپورٹس کا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں جو ہینڈ میڈ ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ سے بنی ہو۔ جو مشینی ہوتی ہے نا، مشینی پہ یہ مطلب ہے اسے اتنا لائک نہیں کرتے یہ لوگ، ٹھیک ہے، چاہے وہ فٹ بال ہو چاہے گلوز ہو، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ سے بنی چیز کو پسند کرتے ہیں یہ بہت زیادہ۔ تو آلریڈی پاکستان سے اسٹاک آ رہا ہے جو اسپورٹس ہے نا، اسپورٹس، ٹھیک ہے، اسپورٹس زیادہ تر جو ہے نا وہ پاکستان سے آ رہی ہے یہاں اس وقت، ٹھیک ہے، تو پاکستان کی اسپورٹس پسند کی جاتی ہے یہاں۔ ویسے تو گارمنٹس بھی پسند کی جاتی ہے، لیکن گارمنٹس پاکستان سے سمجھے نہ ہونے کے برابر آ رہی ہے، لیکن اسپورٹس کا یہاں آتا ہے، کنٹینر کے کنٹینر یہاں آتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے ڈیلر ہیں نا آزری، ٹھیک ہے، وہ پاکستان سے اسٹاک اٹھاتے ہیں اس کا، اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہینڈ میڈ اٹھائیں آپ، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کی لائف ہوتی ہے زیادہ، اور اس کا مطلب اچھا ہوتا ہے، وہ اس کا رزلٹ بھی اچھا ملتا ہے اسے۔ تو جو بھائی بھی کام کر رہے ہیں نا، میری ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر کام کرنا ہے نا آپ لوگوں نے اسپورٹس کا کام یہاں آذربائیجان میں آ کے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں بیٹھنا پڑے گا۔ جو بھی یہاں پاکستان سے آتے ہیں نا، یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یا تو کسی سے سامان پکڑ کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر پرچیز کر کے لاتے ہیں یہاں۔ تو یہاں آ کے نا وہ پھر سیمپلنگ دکھاتے ہیں یہاں، تو اس طرح نا مارکیٹ بنتی نہیں ہے، اپنے آپ کو یہاں گرانے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ خود یہاں آ کے مارکیٹ میں بیٹھیں گے نا، اگر آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے یا آپ پرچیز بھی کرتے ہیں، تو یہاں کے خود مارکیٹ میں بیٹھیں آپ۔ ان کی بڑی مارکیٹ ہے، صدر بازار اس کا نام ہے۔ یہاں خود آ کے آپ جب بیٹھیں گے نا، تو یہ آزری خود آپ کے پاس آئیں گے، کچھ ٹائم آپ وہاں بیٹھیں گے تو، ٹھیک ہے، خود آپ کے پاس آئیں گے اور خود یہ آپ کو پھر آرڈر دیں گے، بھئی یہ ہمارا آرڈر منگوائیں، کنٹینر آپ منگوائیں اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ کوئی ہواؤں میں بات آپ سے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ جو بھی بات میں کرتا ہوں نا، آن دا گراؤنڈ ریئلٹی میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو آپ لوگ جب تک کسی کو اعتماد نہیں دیں گے ہم، ٹھیک ہے، جب ہم یہاں آتے ہیں نا تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہوتی، سر یہی پہچان ہوتی ہے بھئی یہ پاکستانی ہے، لیکن یہ پہچان نہیں ہوتی کہ بھئی یہ جو سیمپلنگ ہم لائے ہیں یہ ہمارے اپنی پروڈکشن ہے یا ہم کسی سے لے کے لائے ہیں یا یہ فرضی طور پہ صرف لایا ہے۔ وہ کوئی پہچان نہیں ہوتی آپ کی، پہچان آپ کی بنتی ہے مارکیٹ میں بیٹھنے سے۔ جب آپ مارکیٹ میں بیٹھیں گے نا، پھر آپ کی پہچان بنے گی، آپ کی گریپ بنتی ہے پھر مارکیٹ میں آہستہ آہستہ۔ اگر آپ ایسے سیمپلنگ کروائیں گے تو اس طرح کی نہ مارکیٹ بننی ہے اور نہ ہی وہ پروڈکٹ آپ کی یہاں سیل ہونی ہے۔ اگر کوئی لے بھی لے گا تو وہ کہے گا بھائی رکھ جا، بکی تو ہم تجھے پیسے دے دیں گے، تو وہ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے بھائی، آپ کو نہ وہ بکنی ہے اور نہ آپ کو پھر اس کے پیسے ملنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی چیز پہ دھیان ہی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے پاکستانی آتے ہیں نا، ایسے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یہاں آ کے، ٹھیک ہے، تو وہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں نہیں، کام ہی نہیں ہے اس طرح۔ اور بھائی آپ لوگ یہ تو دیکھیں، پہلے اپنے کام کرنے کا طریقہ کار تو دیکھیں، آپ کر کیا رہے ہیں یہاں آ کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو روٹ بنایا ہے اپنا، ٹھیک ہے، روٹ وے، وہ کس چیز کا ہے، کس طرح بنایا آیا کہ وہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پہ۔ آپ کی پروڈکٹ جو آپ لانچ کر رہے ہیں مارکیٹ میں، بوسٹ کرے گا اسے؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کا طریقہ کار ہی غلط ہے بھائی جان۔ جب آپ یہاں آتے ہیں نا مارکیٹ میں کوئی چیز سیل کرنے کے لیے، آپ اپنی سٹی میں جائیں، آپ وہاں سیل کریں۔ آپ جو شاپ کیپر ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا ایک دم، کیوں آپ نئے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، نہ آپ کا نام ہے، کاپی آپ بیچ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے جب آپ یہاں آتے ہیں مارکیٹ میں بیٹھیں آپ لوگ آ کے، اگر تو آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں بیٹھیں آپ، کچھ ٹائم آپ کو وہیں سے آرڈر ملیں گے اور آپ مارکیٹ میں پھر آپ کی گرپ بنے گی، آپ کی یہ اعتماد کریں گے آپ پہ، ادروائز آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ میں کو جانتا ہوں، سوری معذرت کے ساتھ میری تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں آپ کو گلاس بھی دکھاتا ہوں۔ چلے میں آپ کو پہلے گلوز دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک سیمپل پڑا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلے آپ کو میں بتاؤں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں آپ سے آگے مزید بات کرتا ہوں آپ سے۔ یہ آپ دیکھیں آپ سے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ گلوز ہیں یہ والے، یہ جوڈو کراٹے کے ہیں یہ والے، ٹھیک ہے، باکسنگ کے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اور یہ نا یہ ہینڈ میڈ ہے یا مشینی ہے؟ یہ ہینڈ میڈ ہے، یہ ہینڈ میڈ ہے، یہ ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہاتھ سے بنے ہوئے ہینڈ میڈ ہے یہ والے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی دیکھیں آپ کوالٹی، ٹھیک ہے۔ اب جو کام کر رہے ہیں انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سیمپل ہے میرے پاس، تو وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی گریپ ہوتی ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، یہ پورا سیمپل ہے، ٹھیک ہے، رائٹ لیفٹ،
یہ جوڈو کراٹے کا، اس کے علاوہ باکسنگ کا بھی ہوتا ہے ان کے پاس. یہ اسٹاک لائے تھے، ان کا سیل یہاں ہو چکا ہے. اور یہ بھائی سیل اس لیے ہوا ہے کہ یہ پرانے ہیں ایک تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حاضری جانتے ہیں بھائی جان، یہ نئے بندے نہیں ہیں، اور انہیں بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے بیچتے ہوئے. کیوں کہ مارکیٹ میں یہ بیٹھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان سے سیل ہوا ہے. لیکن انہیں حاضری آتی تھی، پراپر ڈیل کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے بھی ان پہ ٹرسٹ کسی حد تک کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ انہیں حاضری آتی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے ہیں یا نئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن سیل ہوا ہے، بڑی مشکل سے ہی سیل ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ چیز ہے یہ ان کی، ٹھیک ہے. اب جو کام کرتے ہیں نا انہیں اس کی کوالٹی کا ٹھیک ہے اندازہ آئیڈیا ہوگا. ویسے تو اس طرح کی چیزیں جب انسان ہاتھ میں پکڑتا ہے نا تب بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کی کوالٹی کیا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ریٹ ہونا چاہیے اس کا. لیکن اچھا ریٹ یہاں ملتا ہے آپ کو، اگر پراپر آپ کام کریں نا تو اچھا مارجن ہے اس میں، ٹھیک ہے. پاکستان کی جو بھی پروڈکٹس ہیں نا اس کا اچھا مارجن ملتا ہے ہمیں دوسرے کنٹریز میں اگر جا کے ہم سیل کریں تو. دیکھا جی یہ جو میں نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ویسے ایک میرے پاس سیمپل پڑا ہوا ہے، میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاؤں اسپورٹس کے حوالے سے، اس لیے کہ مجھ سے کچھ بھائیوں نے پوچھا تھا، میں نے کہا چلے آپ کو بتا دوں. اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم میں نا ٹرسٹ بہت کرتے ہیں آپ پاکستانیوں پہ، کیونکہ ہمارا ایک ان کے ساتھ ریلیشن بھی ایسا ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیں ہسٹری دیکھیں آپ، تو ایک بھائی تھے نا، ان کے اعتماد ہم سے کیوں ٹوٹتے ہیں اب آپ کو اس کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایک بھائی تھے نا یہاں اسپیئر پارٹس کا کام کرتے تھے یہاں، ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستان سے نا ٹاول منگوایا تھا کسی سے، ٹھیک ہے. وہ بکا بھی نہیں ان سے، ٹھیک ہے، اور اچھا خاصا ٹاول تھا، تقریباً 1 ٹن کے پاس تھا اس کا، اتنا مطلب زیادہ ٹاول تھا. 45 پیٹیز تھی، کاٹن تھے وہ، ٹھیک ہے. میں نے خود یہ دیکھے ہیں، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. تو کافی سارے بھائی ان کے پاس آئے، جو ہم سیل کریں گے، وہ سیمپل لے کے جاتے رہے. یہ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، ہم پہ یہ ٹیسٹ کیوں نہیں کرتے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں ساری بات. تو وہ کیا ہوا کہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. تو جب ساری بات ہوئی تو میں نے کہا جس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ مال آپ دوبارہ منگوائیں گے اگر یہ سیل ہو. وہ کہتے ہیں جی میں منگواؤں گا، ٹھیک ہے. تو میں پورے کنٹینر کا مال منگواؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ مال ان کا سیل ہو گیا، دوبارہ منگوایا نہیں انہیں. بعد میں پتہ چلا یہ جو پاکستان سے اسٹاک آیا تھا انہوں نے اس کی پیمنٹ ہی نہیں کی، ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد آئے نہیں. اس کا اسپیئر پارٹ کا کام بھی تھا یہاں، ٹھیک ہے. شاید کچھ بھائی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بندے کو جانتے بھی ہوں، ٹھیک ہے. اس کا اسپیئر پارٹ کا کام تھا. اس اسپیئر پارٹس گاڑیوں کا اسپیئر پارٹ، جاپانی گاڑیوں کا. جاپان سے اس کی گاڑیاں آتی تھی ڈسمنٹل ہو کے، تب اسی میں یہاں سے پھر آتی تھی وہ، ٹھیک ہے. وہ رائٹ لیفٹ والا ایشو بھی ہے، اس لیے وہ اسپیئر پارٹس یہاں بیچتے تھے، وہ اچھا بکتا تھا اس کا، ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ اسپیئر پارٹس کا کام تھا. جب اس نے ورکنگ دیکھی تو اس نے مجھے کہا بھائی یار آپ میرا یہ اسپیئر پارٹس کا کام سنبھالیں آپ، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی پرانی بات ہے. تو اس نے کیا کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اسپیئر پارٹس کا کام کر لیتے ہیں. وہ اس کا کام اچھے طریقے سے میں نے کیا، سارے معاملات کیے. مجھے کہتا ہے یہ سارا میرا کام ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی تو انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے بیچ میں، ٹھیک ہے. ایک عزیز اس نے 35,000 منات پکڑا ہوا ہے، 35,000 منات پکڑا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے اس سے پتہ نہیں 15 کے 20,000 منات ایک سے پکڑا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے. ایک اور تھا یہاں، اس سے اس نے $4,500 پکڑے ہوئے ہیں. گاڑیاں منگوا کے دوں گا، ایک سے $7,000 پکڑا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے. کچھ ٹائم بعد وہ بندہ یہاں سے غائب، ٹھیک ہے. جو تھوڑا بہت اسپیئر پارٹ تھا انہوں نے آج نے لے لیا اسے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا اتنے لوگوں کا پیسہ گیا اس کا. مجھے وہ کہہ رہا تھا یہ میرا کام ہے سارا، اصل حقیقت وہ بتا نہیں رہا تھا. بعد میں پتہ چلا بھی یہ تو اس کا کام ٹھیک ہے، گاڑیاں یہ منگواتا تھا، یہ بات اس میں کوئی نہیں، لیکن جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا اسے ریٹرن مل ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے. اور وہ بھاگ گیا، پیسہ کدھر گیا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیسے اعتماد کریں آپ پہ؟ جب انہوں نے دیکھا بھائی یہ بندہ یہاں مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام ہے، انہوں نے انویسٹ کیا پیسہ کہ بھائی گاڑیاں منگوا سکتا ہے باہر سے، جاپانی گاڑیاں، ٹھیک ہے. اب میں بات آپ کہہ رہے ہوں یہ پاکستانی پہلے پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، اب یہ جاپنیز کی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں پاکستانی کی. ہم پہ پاکستانی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں پہ کیوں نہیں یہ اعتماد کرتے، ٹھیک ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. تو اس کی وجہ کیا ہے اصل میں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوا جی، وہ مجھے گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اسے ڈھونڈتے رہے وہ نہیں ملا. اب آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے انویسٹ کیا وہ کیا کہیں گے، یہ تو پاکستانی تھا، یہ تو ایسا ہی ہے، ہم اس پہ کیوں اعتماد کریں. آج کے بعد ہم کسی پہ اعتماد ہی کریں. اس نے باقیوں کو بھی خراب کیا. اسی طرح جب آپ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ کے کنٹریز کی یہ پروڈکٹ اچھی ہے، سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ بزنس کریں آپ یہاں کے، وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں. جب وہ آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں نا پیسہ، بھائی یہ پیسہ پکڑ، ہمیں بھی پروفٹ دے، خود بھی کما، ٹھیک ہے. تو اس وقت ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر نہیں چل سکتے تو پیسہ مت لیں آپ، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نا. اصل حقیقت تو یہی ہے. تو اب یہ پاکستانی پروڈکٹ کی بات کریں ہم لوگ. جب ہم پاکستانی پروڈکٹ یہاں منگواتے ہیں نا، کچھ ٹائم پہلے یہاں رائس بھی آتا رہا ہے، ٹھیک ہے. کچھ ٹائم رائس آیا ہے، اچھی کوالٹی میں آیا. اس کے بعد مسئلے مسائل بنے ہیں، ہمارا ختم ہی ہو گیا یہاں سے رائس. اب انڈین رائس آ رہا ہے. یہ میں نے ویڈیوز بھی کچھ بنائی ہیں، کچھ بھائیوں نے دیکھی بھی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بھی بھائی یہاں کام کرنا چاہتے ہیں نا، فیئر ہو کے کام کرے، ٹھیک ہے. کام یہاں بہت کام ہے، بہت کام ہے، صرف آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے. یہاں لائیں پاکستانی برانڈس، یہاں کام کریں اس پہ، پروڈکٹس پہ اچھا کام ہے، لیکن اس پہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان پہ ایک اعتماد بنائیں، ٹرسٹ بلڈ اپ کریں. آپ کو کام ملے گا یہاں آ کے، لیکن سنسیئر ہو کے کام کریں. کام آپ کا یہاں پڑے گا. امید ہے آپ کو میری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. تو ہم یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.